السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت دن ہو گئے اس پر بات نہیں ہوئی، بڑے دنوں سے میں اس کا جواب دینا چاہ رہا تھا کہ انجینئر مرزا صاحب کے جو چاہنے والے ہیں وہ آ کے چینل کے اوپر اپنے کمنٹس کا اظہار کرتے ہیں، رائے کا اظہار کرتے ہیں اور بغض میں اتنے نہائے ڈوبے ہوئے ہیں کہ جیسا کہ استاد ویسا ہی شاگرد۔ وہ انجینئر مرزا ہے نا، وہ کہتے ہیں نا کہ کب تک چھپو گے اکیڈمی کی آڑ میں، کب تک چھپو گے اکیڈمی کی آڑ میں، ایک دن ملو گے منگل بازار میں۔ تو منگل بازار میں مل گئے مرزا صاحب، اور مرزا صاحب جو ہے پھر غائب بھی ہو گئے، کرامتاً غائب ہو گئے، ملتے ہی نہیں پھر کسی کو۔ اب بھی اکیڈمی میں شور کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے، فتویٰ بھی جاری ہو گیا حضرت کے خلاف، پتہ ہے آپ کو؟ کہتے ہیں میں فتویٰ نہیں مانتا۔ تو سر آپ کو بھی نہیں مانتا کوئی؟ جس شخص کو فتاویٰ کی اہمیت ہی نہ ہو اس کا آپ علمی لیول چیک کریں سر۔ میں جب ان پر کوئی شعر کہتا ہوں، میں ایک شاعر ہونا کلیم تو نہیں کرتا، میں تو ازراہ مزاح کہتا ہوں۔ تو لوگ کہتے ہیں جی آپ نے شاعری کی ٹانگ توڑ دی، تو میں کہا بھئی میں شاعر تو نہیں، پھر بھی کچھ کہہ دیتا ہوں۔ آپ ذی عقل ہیں، سن کر سمجھ جائیں میری بات، سمجھ تو جاتے ہیں آپ۔ پھر آپ کو اور کوئی طریقہ کار نہیں ملتا تو آپ اپنے بھگوڑے استاد کو ڈیفینڈ کرتے ہیں۔ آئیے آپ لوگوں کی نظر کچھ اور باتیں شعر کے طور پر۔ لوگ کہتے ہیں انجینئر مرزا کا پورا کلپ سنیں، یعنی کہتے ہیں بہت دیر تک جھوٹ کو برداشت کریں۔ بغض و حسد و جھوٹ کا منبع ہے انجینئر مرزا، بغض و حسد و جھوٹ کا منبع ہے انجینئر مرزا، کہتے ہیں پھر بھی سنیں اور وقت برباد کریں۔ انجینئر مرزا کی صحبت میں نفس کی خرابی ہے، بربادی ہے۔ انجینئر مرزا کی صحبت میں نفس کی خرابی ہے، بربادی ہے۔ کیوں؟ اس لیے وہاں سکون نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ رافضیت ہے، ناصبیت ہے، خارجیت ہے۔ اور ایک اور بات، وہ کسی پر کچھ بھی بکواس کر دے تو چلتا ہے، برداشت کرو۔ وہ کسی پر کچھ بھی بکواس کر دے تو برداشت کرو، چلتا ہے، برداشت کرو۔ اور کوئی اس کی بکواس کا جواب دے تو کہتے ہیں سستی شہرت۔ عجیب پیمانے بنائے ہوئے ہیں نا۔ ظلم و جہل کی انتہا ہے کہ اس کو کہتے ہیں لوگ علمی کتابی، یعنی یہ ظلم و جہل کی انتہا ہے کہ انجینئر مرزا کو کہتے ہیں لوگ علمی کتابی۔ جس کو علماء سے ہو بغض، اس کو کیا خبر کہ کیا ہے علمی، کیا ہے کتابی۔ اور سعد تو سچ کہتا ہے کہ بنا پیندے کا لوٹا ہے یہ انجینئر مرزا۔ بیسس ہی نہیں ہے نا، کوئی گراؤنڈز ہی نہیں ہے۔ سعد تو سچ کہتا ہے کہ بنا پیندے کا لوٹا ہے یہ انجینئر مرزا۔ گھٹیا باتوں اور سوچوں اور جھوٹوں کے سوا کچھ نہیں ہے انجینئر مرزا۔ اب تو لوگوں کو بھی اندازہ ہو گیا ہے کہ اس نے کس صفائی سے لوگوں کو غلط تعلیم دی ہے، جھوٹ بولے ہیں، غلط تشریحات پیش کی ہیں، آیات مبارکہ پیش کی قرآن کی، لیکن وہ آیات پیش نہیں کی جو اپنے مطلب کے خلاف تھیں۔ اس سے پوچھو پھر کلن وعد اللہ، یہ جو اللہ کا سب سے وعدہ ہے، کس کا؟ حسنہ کا، جنت کا، تو کیا اس میں سارے صحابہ نہیں آتے؟ اس میں تم اپنی طرف سے ایک الگ تعویل کرتے ہو 1400 سال کے بعد، جو منبع علم سے ایک الگ تعویل ہے۔ تو اس لیے تم پہ فتویٰ ہے کہ تم اہل سنت والجماعت سے خارج ہو، کیونکہ تمہاری سوچ خارجیت والی ہے۔ خارجیت اسی لیے کیونکہ تمہاری سوچ صحیح منہج سے خروج والی سوچ ہے، الگ سوچ ہے تمہاری، اس لیے صحیح منہج سے تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ اب تو خود سامنے آ گیا ہے کہ آ گئے ہیں کہ بھی میرا فرقہ ہے۔ ہاں جی، آپ کا جہلمی فرقہ ہے، ہم کو تو پہلے دن سے پتہ تھا۔ آپ تو فساد فی الارض کے لیے آئے ہیں، آپ نے قرآن کریم کو مسکوٹ کیا، آپ نے تو لفظ فرقہ اردو کا عربی کے اوپر اطلاق کیا ہے۔ عربی میں فرقے کا الگ معنی ہے، اردو میں فرقے کا الگ معنی ہے، لیکن آپ نے اردو والا فرقہ عربی پہ فٹ کر کے قرآن کریم کو بیس بنا کے لوگوں کو بیوقوف بنانے کی وہاں قرآن کریم کو غلط کوٹ کیا آپ نے۔ پھر آپ کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں بھی جو آپ نے عجیب و غریب سی باتیں کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے مکان کے آپ قائل ہیں۔
عجیب بات ہے نا، یہ منہج سے ہٹی ہوئی باتیں ہیں. احادیث مبارکہ کو آپ نے غلط جامے پہنا کے پیش کیا ہے. انبیاء کرام کے آپ گستاخ ہیں. اسی طرح آپ جو ہے وہ صالحین کے، اہل بیت کے بھی آپ گستاخ ہیں. ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جو آپ نے زبان درازیاں کی ہیں، احادیث مبارکہ میں آپ کی مرضی کے خلاف جو باتیں تھیں وہ آپ مٹا دیتے ہیں، غلط تشریحات پیش کرتے ہیں. اس لیے تو کہتے ہیں منبع جھوٹ و بغض و فساد ہے انجینئر مرزا. لیکن جن کی آنکھوں پہ پٹی بندھی ہے انہیں کچھ نہیں نظر آتا، وہ سم بکم عمی ہیں فہم لا یرجعون. اور ان کی مثال ایسی ہے کہ یہ کرتے تو فساد ہیں انجینئر مرزا، لیکن کہتے ہیں جی میں تو جی صحیح راستے کی طرف بلا رہا ہوں. نہیں سر، آپ فسادی ہیں. کیونکہ دیکھیں نا، سواد اعظم کے خلاف کھڑے ہیں آپ، اور سواد اعظم جو ہے وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا. حدیث ہے سر. اگر آپ کو چھو کے نہیں گزری کتابیں پر، آپ تو ہیں علمی کتابی، کہیں کے بھی نہیں علمی کتابی. تو کبھی پڑھیں حدیث مبارکہ کا، کبھی مطالعہ کریں. وہ لوگ جو انجینئر مرزا کو بہت شوق سے سنتے ہیں، کبھی بیٹھ کر کبھی شرح کی، حدیث کی شرح کی کتابیں کھول کے کبھی خود بھی پڑھو. وہ جو کہتا ہے بس اسی پہ چلتے رہتے ہو آنکھ بند کر کے آپ لوگ. اس لیے ہم کہتے ہیں آپ لوگوں میں اور اندھے بھکتوں میں کوئی فرق نہیں ہے. اس کی وجہ یہی ہے کیونکہ ایک ایسا شخص جس کے پاس تعلیم کے کوئی گراؤنڈز نہیں ہیں دینی تعلیم کے، وہ دینی تعلیم میں اپنی رائے قائم کر رہا ہے، تو وہ تو گمراہ ہی ہوگا نا. وہ گمراہ کن رائے ہی قائم کرے گا، اور کیا کرے گا؟ کیونکہ اس کے پاس بیک کرنے کے لیے کوئی بیسس تو ہے نہیں. اس کو عربی نہیں آتی، اس کو گرامر نہیں آتی، اس کو لغت نہیں آتی، اس کو قرآن کریم کا صحیح علم نہیں ہے، اسے احادیث مبارکہ کا صحیح علم نہیں ہے، اسے فقہ کا بھی صحیح علم نہیں ہے. اور ایسے شخص سے آپ فقہ بھی پڑھ رہے ہو، تفسیر بھی پڑھ رہے ہو، حدیث بھی پڑھ رہے ہو. عجیب معاملہ ہے نا. وہی بات ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ لوگ جہلاء سے علم سیکھیں گے اور علم والوں سے دور بھاگیں گے، تو پھر جہل ہی عام ہوگا. دیکھو، اچھا مقرر ہونا اور بات ہے، اور علم ہونا اور بات ہے، اور معلومات ہونا اور بات ہے. معلومات تو بہت سارے لوگوں کو ہوتی ہے، لیکن ہر معلومات دینے والا شخص جو ہے اس کو آپ نالجبل نہیں کہتے، اس کو آپ کہتے ہیں پرسن ود انفارمیشن. انگریزی کا ورڈ ہے بھائی، انفارمیشن. A person with information is not knowledgeable. A person with knowledge is called knowledgeable. اور جو اس نالج میں وزڈم کو پہنچ جائے پھر وہ ایک درجہ کمال ہوتا ہے. اور قرآن بھی کیا کہتا ہے کہ جب تمہیں کسی کی چیز کے بارے میں پتہ نہ ہو تو کیا کرو؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، تو ان سے پوچھو جن کے پاس علم ہے. ذکر کا مطلب وہ انجینئر والا نہ لے لینا کہ ذکر کا مطلب بس ایک ہی ہے کہ بیٹھے تسبیح پھیرتے رہیں. نہ، یہی مسئلے ہوتے ہیں. جب صحیح جگہ سے علم نہ ملے تو پھر انسان ٹھوکریں کھاتا ہے، اپنی مرضی کے مطلب کرتا رہتا ہے. ایک ہی ورڈ کے عربی میں کئی معنی ہوتے ہیں. وہ بیچارے کو خلافت کا معنی بھی نہیں پتہ انجینئر مرزا کو. ایک خلافت کا معنی دوسرے خلافت کے معنی پہ چسپاں کر کے پورا اس نے درس بنا دیا. اس چکر میں جیل کی ہوا بھی کھا کے آیا. کہنا جی انہوں نے فائنلی ڈیسائیڈ کر لیا کہ اٹ واز آؤٹ آف کانٹیکسٹ. تو بھئی پھر آپ نے بکواس کیوں کی تھی؟ آپ اپنی زبان کو لگام دیتے، بے لگام گھوڑے کی طرح آپ نہ چلتے رہتے. میں سخت زبان کیوں استعمال کر رہا ہوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ یہ شخص اس قابل ہی نہیں کہ اس کے لیے اچھی زبان استعمال کی جائے. جو شخص صحابہ کا گستاخ ہو، جو اہل بیت کا گستاخ ہو، جو اولیاء کا گستاخ ہو، اس سے ہم اتنی بھی بات کر رہے ہیں تو بڑی بات ہے. اس پہ اکتفا کرتے ہیں آج. تو بہرحال بنا پیندے کا لوٹا ہے انجینئر مرزا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.